اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو کا عنوان ہے آپ قادیانی کیوں ہو، یعنی قادیانی قادیانی کیوں ہیں اور مسلمان مسلمان کیوں ہیں۔ آپ مسلمان کیوں ہو؟ مسلمان کا ایمان، عبادات اور تمام معاملات وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جبکہ قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا ایمان کے علاوہ عبادات اور تمام معاملات تقریباً وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پر تصدیق کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر تصدیق کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مطلب یہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع سے پہلے قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں متوفی کا پورا اور رافعہ کا آسمان پر اٹھا لینا موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا بھی علم تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید میں کچھ نہیں کہا، بلکہ تائید فرمائی۔ 150 سے زائد احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے اور امام مہدی نسب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی اطلاع دی، نشانیاں و معاملات بتائے۔ جبکہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ بے شک دین مکمل ہو چکا تھا، مگر مرزا غلام احمد قادیانی کو 19ویں صدی کے آخر پر کشف و الہام ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 جگہ وفات 33 عیسوی اور 120 عیسوی بھی ثابت کی ہے، اور بتایا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ ان کے جیسا مسیح وہ خود آیا ہے۔ اس پہ 3 سوالات ہیں۔ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید دکھا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے 19ویں صدی کے خود ساختہ کشف و الہام سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی الہام و کشف نہ ہوا تھا، مطلب دین میں ایسی کوئی بات پہلے نہیں تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے دین میں اضافہ کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پھر مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکمیل دین کی تھی وہ ادھوری تھی، کیونکہ اس میں کسی جگہ مسیح کا لفظ تک نہ تھا۔ آپ مسلمان کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی سچائی یہ ہے کہ 1400 سال کے ترجمے اور تشریحات میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رافعہ کا مطلب اٹھا لینا ہی لکھا ہے۔ ایک ترجمہ یا تفسیر ایسی نہیں جو اس کے مخالف ہو، لہٰذا قرآن کی سچائی واضح ہے۔ جبکہ ان کا موقف یہ ہے، اس بات میں شک نہیں کہ 1400 سال میں ایک ترجمہ یا تشریح بھی ایسی نہیں جس میں رافعہ کا مطلب اٹھا لینا یا آسمان پر اٹھا لینا نہ لیا گیا ہو، ورنہ قادیانی تو بھاگ کر دکھاتے ایسا اگر کچھ ہوتا۔ مگر پھر بھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رافعہ کا مطلب درجات کی بلندی ہے۔ سوال: قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ایک مکمل ترجمہ یا تشریح دکھا دیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رافعہ کا مطلب اٹھا لینا یا آسمان پر اٹھا لینا نہ لیا گیا ہو، ورنہ مان لیں کہ آپ نے اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث سے انحراف کیا، اور آپ کے پاس خود کی سچائی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ مسلمان کیوں؟ اسلام اس لیے بھی مکمل تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں پر ایمان ہو، لہٰذا نازل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اس تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمان ان پر پھر سے ایمان لے آئیں یا وہ الگ سے خود کو نبی منوانے کی تبلیغ کریں، بلکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام کے ذمہ صرف دین اسلام پر چلنے اور چلانے کی ذمہ داری تھی۔ جبکہ ان کا موقف ہے اسلام نامکمل ہے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا بھی ہو جیسے مسلمان، اور وہ نئے نبی مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے تو وہ پکا کافر ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود کو منوانے کے لیے ساری زندگی، اور ان کے ماننے والے آج تک یہی تبلیغ مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔
سوال: حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ وہ خود بھی اسلام پر چلیں گے، لوگوں کو بھی چلائیں گے، کہیں نہیں لکھا کہ وہ خود کی تبلیغ کریں گے، مطلب وہ خود کو نبی منوانے کے لیے تبلیغ کریں گے، کوئی نیا مذہب یا فرقہ تشکیل دیں گے۔ مرزا صاحب کا الگ جماعت، فرقہ، قادیانیوں کے بقول وہ فرقہ ہیں، بنانا، جماعت احمدیہ نام رکھنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ ثابت کریں۔ یاد رہے 72 فرقوں والی بات نزول عیسیٰ سے پہلے والے لوگوں کے لیے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کی کیوں ضرورت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ اسلام غالب آ جائے گا، حکمت کیا ہے، کیسے ہوگا، نیز مرزا صاحب سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی موجودہ کل آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب ہے۔ اس میں اللہ کو ماننے والوں کو گنا جائے تو تعداد کچھ اس طرح ہوگی: عیسائی 2 ارب 17 کروڑ، مسلمان 1 ارب 59 کروڑ، یہودی 1 کروڑ 38 لاکھ، قادیانی فرض کریں تقریباً 10 لاکھ، کل ہوئے تقریباً 3 ارب 77 کروڑ 48 لاکھ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جن کا کسی بھی طرح سے ایمان ہے، اور مسلمان 1 ارب 59 کروڑ، نصارہ 2 ارب 17 کروڑ، قادیانی 10 لاکھ، ان لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے بغیر 1 ارب 38 لاکھ 1 کروڑ 38 لاکھ یہودیوں کے علاوہ 3 ارب 76 کروڑ 10 لاکھ لوگ آپ پر آج بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے والوں میں یہودیوں کے علاوہ سبھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے رکھتے ہیں تقریباً، جبکہ ادھر مرزا غلام احمد قادیانی پر جن کا ایمان ہے تقریباً 10 لاکھ صرف قادیانی، جبکہ مرزا صاحب کی وفات کے 100 سال بعد بھی صرف تقریباً 10 لاکھ قادیانی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی ترتیب سے اگر مرزا صاحب کے فالوورز بغیر رکاوٹ بڑھتے جائیں نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہ بڑھیں، تو انہیں تقریباً 3,76,100 سال لگیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے برابر ہو جائیں، اور وہ غلبہ جو 40 سال میں ہونا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، وہ غلبہ نہ جانے کب ہوگا۔ نیز یاد رہے دین غالب ہو جانے والی حدیث کی حکمت کی روح سے اللہ کو ماننے والے آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، صرف اسلام میں ہونا باقی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ چلیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پھر آپ کو کتنے سال لگیں گے۔ اگر آپ 10 لاکھ ہوں تو آپ کو اتنے سال لگیں گے، 3,76,000۔ اگر آپ 20 لاکھ ہوں تو آپ کو 1,88,000 کچھ سال لگیں، اور اگر آپ 1 کروڑ ہو تو آپ کو 37,610 سال لگیں گے، اور اگر آپ 5 کروڑ ہو تو آپ کو 7,522 سال لگیں گے۔ حالانکہ حدیث کی روح سے اسلام کا غالب آنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جن کا ایمان نہیں ہے، یہود 1 کروڑ 38 لاکھ کا آپ پر ایمان نہیں ہے، جبکہ مرزا پر جن کا ایمان نہیں، عیسائی 2 ارب 17 کروڑ، مسلمان 1 ارب 59 کروڑ، یہود 1 کروڑ 38 لاکھ، کل 3 ارب 77 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا مرزا پر ایمان نہیں ہے، اور یہ تعداد عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کئی لاکھ گنا کم ہے۔ اگر احادیث کی روح سے دیکھیں تو یہود ویسے بھی دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دجال کی ظلم و بربریت کی وجہ سے آپ عیسیٰ علیہ السلام ان سب کا قتال کریں گے، لہذا نزول کے وقت یہود کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے سبھی لوگ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، جیسا کہ آج یہود کے علاوہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب قادیانی سے سوال ہے، کیا ایسی حکمت مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کو ماننے والے لوگ سبھی اسلام قبول کر لیں؟ اہم بات یہ ہے کہ یہود 1 کروڑ 38 لاکھ، قادیانی تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے علاوہ اللہ کو ماننے والے 3 ارب 76 کروڑ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مطلب محض 1.5 کروڑ لوگوں کے علاوہ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ انہوں نے نازل ہونا ہے۔ سوال:
کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ نزول عیسیٰ موجودہ وقت میں 3 ارب 76 کروڑ سے زائد لوگوں کا متفقہ عقیدہ و ایمان نہیں ہے؟ بائبل میں قرآن و حدیث سے علم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشترکہ ہے، جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے عقیدہ کو مرزا صاحب نے دجال سے تشبیہ دی ہے۔ یاد رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں صرف قادیانی رفع و نزول کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو ماننے والوں میں یہودی اور قادیانی رفع و نزول سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بیانے کی تائید کر سکتے ہیں، چاہے حدیث کے ظاہری الفاظ ہی صحیح؟ آپ مسلمان کی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث میں خاص کر قرب قیامت کی پیشگوئی میں کسی مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر نہیں، بلکہ آپ کو قرآن و حدیث میں دور کی بات حتیٰ کہ 19ویں صدی سے پہلے کی کسی اسلامی کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں ملے گا، جبکہ یہ کہتے ہیں اگرچہ اسلام میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں، کیونکہ وہ اپنے دعویٰ کی بنیاد بذات خود ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس چیز کا کشف یا الہام ہوا ہے، تو پھر بھی آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ثابت کریں کہ کسی حدیث یا کسی 19ویں صدی سے پہلے کی اسلامی کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہو، ورنہ مان لیں کہ آپ نے اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث سے انحراف کیا اور آپ کے پاس خود کی سچائی کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ایک ڈاکیہ جب رجسٹری یا منی آرڈر دینے کسی گھر جاتا ہے تو پہلے نام کی تصدیق کرتا ہے، پھر نسب مطلب ولدیت کی، پھر اس کے بعد اسے ڈیلیور کرتا ہے، اور کوئی ہزار کہتا رہے میں ہی فلاں ہوں، کبھی ڈیلیور نہیں کرتا۔ آپ نے نام کی تصدیق کی، نہ نسب کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ آپ کو صرف مرزا صاحب نے بتایا اسلام میں جہاں جہاں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے آپ سمجھ لو وہ میں ہوں، بس اسی بات کو مان کر آپ نے اپنے ایمان کی ڈاک مرزا صاحب کے حوالے کر دی۔ کیا آپ کے پاس اسلام سے کوئی حوالہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی امام مہدی اور مسیح ہیں؟ یاد رہے، جو کہا مرزا نے خود اپنے لیے کہا ہے۔ آپ مسلمان کیوں ہو جی؟ اسلام مرزا غلام احمد قادیانی تو دور کی بات، امام مہدی نسب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق بھی ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتا جو مرزا صاحب نے اپنے کفر میں تجاوز کرتے ہوئے اپنے لیے گھڑے ہیں۔ جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بہت سے دعوے اعلانات ہیں، جیسے مجدد ہوں، محدث ہوں، اللہ کا جانشین یعنی آدم ہونا، نبی امتی، ذلی، بروزی، تشریحی، غیر تشریحی ہونا، رسول ہونا، نبی ہونا، مرزا کی وحی کا قرآن کے برابر ہونا، مرزا کا تمام عالم کے لیے نجات دہندہ ہونا، مرزا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ردی میں پھینکنے کا استحقاق ہونا، 10 لاکھ معجزات کا دعویٰ، تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ، ابراہیم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ، نوح، یعقوب، موسیٰ، داؤد، شیس، یوسف، اسحاق، یحییٰ اور اسماعیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ، نوح، عیسیٰ اور ابراہیم سے افضل ہونے کا دعویٰ، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہونا، خود خدا ہونا اور کشف میں آسمان اور زمین پیدا کرنا، مرزا میں حیض کا خون آنا اور پھر اس کا بچہ ہو جانا، مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ، میکائیل ہونے کا دعویٰ، خدا کے مثل ہونے کا دعویٰ، کرسچن اور آریاؤں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ، اس کے علاوہ ایک ہی وقت میں مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ہونے اور ان کا مثیل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے مطابق زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ کے علاوہ امت پر کسی قسم کا چندہ عائد نہیں کیا۔ نہ کسی حدیث میں موجود ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام سنت سے ہٹ کر فلاں فلاں چندہ کا پابند کریں گے۔ قادیانیت میں زکوٰۃ وغیرہ سے ہٹ کر کچھ ظاہری اور کچھ خفیہ چندہ جات جمع کیے جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا آپ ان قادیانی چندہ جات کا ثبوت اسلام سے دے سکتے ہیں کہ آنے والے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے چندوں کا پابند کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، جبکہ کسی بھی نئے نبی کے آنے سے فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے۔ واقعہ معراج کے وقت سب نے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، لیکن پھر بھی انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر دوبارہ یا بار بار آنے سے تعداد میں اضافہ ہوتا تو آج کم از کم تعداد 2,48,000 ہوتی۔ اس کے علاوہ 2 آدم علیہ السلام ہوتے، 2 ابراہیم علیہ السلام، 2 موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آدم سے
علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں لاکھوں بار وحی لے کر آئے، تو کیا جبرائیل علیہ السلام ہزاروں یا لاکھوں ہو گئے؟ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تعداد پر فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ختم نبوت پر بھی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ اجماع اسلام کے خلاف، بلکہ پورا پورا اسلام ہے۔ اس کے برعکس کوئی نیا نبی بنے تو یہ تعداد 1,24,001 ہو جائے گی اور ایسے ہی بڑھتی جائے گی، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت لا نبی بعدی یعنی ختم نبوت پر حملہ ہے، لہٰذا قرآن و حدیث نبوی کے خلاف ہے۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نئے نبی بنیں گے؟ کیا مسلمانوں کے ختم نبوت کے مفہوم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے ختم نبوت کے مفہوم کے مطابق مرزا کے نبی کہلوانے سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا؟ کچھ مثالیں۔ فرض کریں ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا موسیٰ، دوسرا بیٹا عیسیٰ، سب سے چھوٹا محمد کے بعد اس کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس طرح سے محمد سب سے چھوٹا بیٹا خاتم ٹھہرا اور لا اولاد بعدی کہ اس کے بعد اس شخص کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ اب اگر موسیٰ کہیں بیرون ملک چلا جائے اور محمد فوت ہو جائے اور عیسیٰ اپنے والد کے پاس موجود ہو، تب بھی محمد ہی خاتم اور آخری اولاد ہوگا، چاہے تینوں کی ترتیب کچھ بھی ہو، جب تک کوئی چوتھا جنم نہ لے لے محمد خاتم ہی رہے گا۔ اس کی ایک مثال سرکاری ملازمین کی بھی ہے کہ ان کا میرٹ کے لحاظ سے ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج میں ایک شخص ٹاپ پر ہوتا ہے اور ایک آخری۔ اب اس بیج کے لوگوں کے لیے آئے روز تعیناتیاں ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے کچھ پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں، کچھ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ملازمت چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس بیج کے ٹاپر اور خاتم یعنی آخری وہی 2 اشخاص رہتے ہیں جو میرٹ کے لحاظ سے تھے۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، جن میں سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یعنی 611 عیسوی تقریباً، میں نے ایگزیکٹ نہیں نوٹ کیا لیکن میں نے ویسے لکھ دیا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا گیا، لہذا آخری ہیں، خاتم ہیں، لا نبی بعدی ہیں۔ 1,24,000 سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں پھر تشریف لے آئیں، یعنی ان کی اگر بار بار تعیناتی ہوتی رہے، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم آخری رہیں گے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنا۔ اسلام کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سالوں پر محیط قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، جبکہ قادیانیت کی بنیاد مرزا غلام احمد کی قرآن و حدیث کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اپنی ہی تشریحات ہیں، یعنی یہ تشبیہات اسلام سے یکسر مختلف ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی میرے اسلام سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے کفر اسلام سے۔ آپ اسلام سے صرف اس وقت الگ ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو مرزا یا مرزا کے کسی دعویٰ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ مسلمانوں جیسے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ قادیانی اور مسلمانوں میں جتنے بحث مباحثے ہیں صرف مرزا غلام احمد قادیانی اس کے دعووں پر ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر قادیانیت سے مرزا غلام احمد قادیانی ان کے دعووں اور تعلیمات کو نکال دیا جائے تو قادیانیت اسلام بن جائے؟ آپ مسلمان کیوں؟ امام مہدی اور نزول عیسیٰ کی اہمیت غیر معمولی تھی، جبکہ ان کے ساتھ بہت سی کرامات، پیشگوئیاں، واقعات پیش آنے تھے، جن میں سے مرزا صاحب کے ساتھ کوئی بھی پیش نہ آیا۔ مختصر یہ کہ آپ ظہور امام مہدی علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کے مطابق مرزا صاحب پر پوری ہو گئی ہو۔ کسی ایک حدیث پر پورا نہیں اترتے، اسی لیے قادیانی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس آیت یا حدیث کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں، اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، بھوت پریت فلمی سین کو ہم نہیں مانتے، ہر بات کا وہی مطلب نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم لغت کے اس مطلب کو لیتے ہیں، فلاں جگہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اور کبھی قول کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سے مریض کو چیک کروایا جاتا ہے، مریض ڈاکٹر کو چیک نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا کی کوئی عدالت کٹہرے میں کھڑے شخص کے بیان کو سند نہیں مانتی، بلکہ شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں،
لہٰذا آپ قادیانیت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دین محمدی کی لیبارٹری میں پرکھو، نہ کہ قادیانیت سے دین محمدی کو پرکھو کہ ہم یہ نہیں مانتے، اس کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں، اس سے حدیث کو ہم نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال: امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تقریباً 150 احادیث ہیں، آپ کوئی ایک حدیث پوری کی پوری سامنے رکھیں اور بتائیں جس پر مرزا صاحب حدیث کے ظاہری الفاظ پر پورا اترتے ہوں۔ آپ مسلمان نافرمان یا بے عمل ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا احکام ربانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ قادیانی کیوں ہوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات کا انکار کیا، ان سے تجاوز کیا۔ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والا مسلمان ہے۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا انکار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی ماننے والا قادیانی ہے۔ اور یہ پوچھے گئے سوالات ہیں، دوبارہ سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ آپ ایک بار پڑھ کے اپنا موازنہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا ہو، کہاں کھڑے ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔